السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ آج کا دوسرا روزہ ہے اور کشف المحجوب کا سبق حضرت ابوالحسن احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و عقیدت رکھنے والے کچھ لوگ صوفیاء کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، تصوف میں نہایت پسندیدہ تھے، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ صحبت میں اپنے رفیق کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دیتے۔ صحبت میں اپنے رفیق کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دیتے اور صحبت بے اثار کو حرام سمجھتے۔ فرماتے کہ درویشوں کے لیے صحبت فرض ہے، گوشہ نشینی ناپسندیدہ ہے۔ رفیق کے حقوق کو اپنے حقوق پر ترجیح دینا بھی فرض ہے۔ فرمایا گوشہ نشینی سے بچو، گوشہ نشینی شیطان کی ہم نشینی ہے، تم پر صحبت اختیار کرنا فرض ہے کہ صحبت اللہ کی خوشنودی ہے۔ اب میں اثار کی حقیقت اس کی وجہ سے بیان ہوتا ہے۔ بہت بڑی ہستی شیخ ابوالحسن احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت اختیار کرو۔ آپ دور پرے سے چل کے تسبیحانے کی صحبت میں آئے ہیں، میں تسبیحانے کی صحبت میں بیٹھا ہوں، صحبت اختیار کریں، صلحاء کی، فقراء کی، درویشوں کی صحبت اختیار کریں۔ پوچھا کہ اگر کوئی ولی نہ رہے، کوئی درویش نہ رہے، کوئی اللہ کا دوست نہ رہے، ساری دنیا خالی ہو جائے، کیا کیا جائے؟ فرمایا اس مجموعے کے ساتھ مل جاؤ جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے۔ وہ مجموعہ ایک ولی کے بقدر ہے۔ آپ مجموعہ ہے جو اللہ کی تلاش میں نکلے ہیں، اور آپ کا مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ اس مجموعے کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لینا، لگا لینا، اپنا سب کچھ اس مجموعے کے ساتھ، اب ایسا ہے کہ آپ بہت بڑی ہستیوں کی صحبت میں، بہت بڑی ہستیوں کی نگاہ میں، بہت بڑی ہستیوں کی دعا میں ہیں۔ اپنے آپ کو اس مجموعے کے ساتھ جوڑ لینا، صحبت اختیار کرنا۔ یہ صحبت اتنی مبارک اور بڑی چیز تو ہے کہ اس کے اختیار کرنے والے صحابہ کہلوائے۔ صحبت سے صحابہ ہیں، میرے اللہ کے حبیب کی صحبت میں رہے، سختیاں، تلخیاں، نرمیاں، صبح شام، بہار خزاں برداشت کرتے رہے، جاگ رہے، برداشت کرتے رہے۔ یہ اتنا بڑا مقام تو ہے یہ صحبت کہ صحابی بن گئے۔ ختم نبوت کے صدقے آپ کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن اس صحبت کی وجہ سے ولایت کے دروازے کھلے ہیں، ولایت کے۔ صحبت اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی لاجواب چیز ہے۔ میں نے ایک پرانی کتاب تھی، اس میں بہت زندگی پہلے ایک چیز پڑھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کونیا، اور میں حمام میں گیا تو میں نے حمام کی مٹی سے پوچھا تو اتنی خوشبودار کیوں ہے؟ تو کہنے لگا میں کچھ عرصہ گلاب کی صحبت میں رہی۔ حمام سے مراد ہم سمجھتے شاید غسل خانہ، نہیں، بہت بڑا نظام ہے یہ۔ تسبیح خانے کے حال جتنا ہوتا ہے، بعض اس سے کم کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، جس میں بدن پہ مٹی ملی جاتی ہے، اس کا لیپ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد
غسل ہوتا ہے، صحبت مٹی بھی رہی تو اس کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ کونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو کہ تم بھی سچے بن جاؤ۔ اور صحبت اتنی ضرورت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب آگے صحبت سنیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میرے نیک لوگوں کے ساتھ چلو، پھر جنت میں ساتھ چلے جاؤ گے، پھر جنت میں آگے سے آگے بڑھ جاؤ گے اور تمہارا مقام جنت ہوگا۔ بعض اوقات آپ حضرات بیٹھے ہیں، ان میں کوئی ایسا خاص اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ایسا خاص ولی ہوتا ہے، اس پہ رحمتیں، اس پہ بارش، اس پہ عطائیں اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہیں، اور مجمع میں ساتھ بیٹھنے والے کو بھی وہ چیز مل جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ طلب نہیں ہوتی، وہ تڑپ نہیں ہوتی، اس کو بھی وہ چیز مل جاتی۔ ساتھ مل کے بیٹھنے سے بارشیں ہوتی ہیں، رحمت کی، رزق کی، عزت اور وسعت کی بارش، صرف مل کر بیٹھنے سے اللہ پاک اس کو بھی وہ عطا، وہ نعمت دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی آئے تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی آئے تھے، بس اللہ پاک کا نظام ہے، تسبیح خانے میں آئے، اپنے آپ کو لوگوں میں شامل کر لیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو رزق بھی، دولت بھی، دنیا بھی، صحت بھی، برکت بھی ان کو عطا کر دی۔ ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے کہ فرمایا کہ آپ صحبت میں اپنے رفیق کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دیتے تھے، اور صحبت بے اثار کو حرام سمجھتے تھے۔ ایسی صحبت جس میں اثار نہ ہو، قربانی نہ ہو، میرا بستر اچھی جگہ لگ جائے، تیرا اثر لگ جائے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں میں نے تو یہاں سونا ہے، میرا بستر یہاں لگے گا، نہیں۔ ایک یہ ہے کہ بوٹی سامنے آئی تو کھا لے، میں نہ کھاؤں، روٹی کا جلا ہوا حصہ مجھے مل جائے۔ میرے پاس ایک صاحب تھے، وہ صرف روٹی کے ٹکڑے کھاتے تھے، اور کبھی دسترخوان پہ مجھے اللہ موقع دیتا ہے، میں روٹی کے صرف ٹکڑے کھاتا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کے کس دوست کے ہاتھ کے بچے ہوئے ہیں، کس دوست کا اللہ کے ولی کا ہاتھ لگا ہے۔ میرے مطابق وہ عام آدمی ہے، میرے مطابق اس کے کوئی حیثیت نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مسجد میں سو رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، تو آنکھوں میں لائٹ چل رہی تھی، وہ لگ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ لائٹ تو بند کر دو۔ وہ بجلی کا بٹن بہت دور تھا، اس نے وہیں سے ہاتھ کر کے وہ بجلی کا بٹن بند کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جن ہے، انسان نہیں۔ آپ یہ سوچیں، کیا پتا کون ہے آپ کے ساتھ، کس کا جھوٹا کھا رہے ہیں، کس کے قدموں میں سو رہے، کیا خبر۔ کہنے لگا کہ میں وضو کرنے گیا تو ندی بہ رہی تھی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، میری طرف دیکھتے رہیے، کچھ لمحے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، نقصان نہ کر جائے۔ تو کہا مجھے احساس ہوا کہ اگر میں وضو کروں گا تو میرا بہا ہوا پانی حضرت امام احمد کو ملے گا، میں ان کے بعد بیٹھ گیا، ان کا بہا ہوا پانی مجھے ملے، بس اتنا اکرام کیا۔ زندگی کے دن رات گزر گئے، جب فوت ہو گئے کسی نے پوچھا کیا ملا،
کہ اللہ کے اس دوست کے اس اکرام کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر۔ آپ کے مجمع میں کون ہے؟ میں کہ صحبت میں اپنے حق کو چھوڑ دینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا۔ بیت الخلا کی لائن لگی ہے، اگر سخت مجبوری نہیں اس کو حق دے دینا، پانی ہے اس کو پلا دینا۔ زندگی کے سفر میں جو ہم نشین ہیں، جیسے تسبیح خانے میں ہم نشین ہیں، خواتین کی عمارت میں وہ ہم نشین، اب ہم نشین ہیں، جیسے ہم نشین ہیں ایک ہم نشین دوسرے ہم نشین کا خیال کرے۔ یہ سمجھ لے کہ بہت ترقی کرنا۔ آپ یقین جانیے، ایک مہینہ مسلسل ایک شعبے میں رہے، ایک طبیعت اور مزاج بنتا ہے، درگزر کرتے کرتے۔ اور رمضان ہے، رمضان میں تو ویسے کہا جو تجھے کوئی تنگ کرے کہے میں روزے سے ہوں، تجھ سے کوئی لڑے کہے میں روزے سے ہوں، اور تیرے ساتھ کوئی ناگواری آئے تو کہے میں روزے سے ہوں۔ یہ تربیت کے مراحل ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اپنے آپ کو کسی فقیر درویش کے ساتھ چلاتے تھے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ کی 30 جلدوں میں المبسوط ہے، بادشاہ نے اپنی مرضی کی آواز سننا چاہی، انہوں نے نہ سنائی، کنویں میں بند کر دیا۔ منڈیر پہ آ کے شاگرد اوپر بیٹھتے تھے، وہ کنویں کے نیچے سے بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے اور کتاب بن گئی۔ ایک وقت آیا، ایک وقت کے محدث پہ بادشاہ نے ان کی ملاقات پہ پابندی لگا دی۔ سائل بن کے جاتے تھے، گلی میں صدا دیتے تھے، اور مانگتا ہوا بندہ دروازے پہ جاتا، وہ خیرات دینے کے بہانے آتے تھے، سبق سن لیتے تھے، اگلا سبق دے دیتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، ان سے میں نے خود سنا، فرمایا کہ میں گاؤں میں رہتا تھا، مجھے قرآن علوم نبوی پڑھنے کا شوق تھا، والد دیہاتی تھے، وہ کہتے تھے بکریاں چرا، میں بکریاں لے کے جاتا تھا اور کسی ایک اللہ والے سے سبق لیتا تھا، سارا دن وہ سبق یاد کرتا تھا، وہ جو موجودہ سبق دیتا تھا وہ لاٹھی کے اوپر ایک نشان لگا دیتا تھا، آج کا سبق یہ ہے، کل کو وہ نشان گنتا تھا کہ اتنے سبق دے دیے، اب اگلا سبق ہے۔ کرتے کرتے اللہ کا نظام چلا، 1970 کے قریب مدینہ منورہ، اور پھر وہاں اللہ اللہ کرتے کرتے جنت البقیع میں جا کے سو گئے۔ یہ طلب کی کیفیت، یہ تڑپ کی کیفیت اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں یہ زندہ کر کے دکھائی ہے کہ آج کے دور میں مال کے لیے ہجرت کرنا، تعلیم لینے کے لیے گھر چھوڑنا، صحت کے لیے گھر چھوڑنا، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے گھر چھوڑنا، اسباب اور چیزوں کے لیے گھر چھوڑنا، یہ رواج میں ہے۔ اللہ کے لیے گھر چھوڑنا رواج میں نہیں۔ تو اچھا خاصا کہتے ہیں تیری مسجد یہاں نماز نہیں ہو سکتی، تیرا روزہ یہاں نہیں ہو سکتا، اور اگر گھر میں کوئی کمی بیشی ہے تو کہا دیکھ تو گیا تھا یہ ہو گیا۔ حالانکہ کتنے لوگ مجھے ایسے ملے، کتنے بے شمار، والدہ فوت ہو گئی، باہرلے ملک تھے، والد، ماں، گھر، رشتے، کہتے مجبوری ہے ہم جا نہیں سکتے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی تانا نہیں، روح کے سفر میں جب چلیں گے، ہر برق پکارے گا تجھے پیاس سے 100 بار،
اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یہ زندگی کے سفر میں جو صحبت کو اختیار کرتا ہے اسے کڑوی کسیلی سہنی پڑتی ہے۔ کہا جائے گا یہ روزے گھر رکھ لے، یہ نمازیں گھر پڑھ لے، یہ تسبیحاں گھر پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے سفر میں، مال کے سفر میں، اسباب کے سفر میں نکلے گا تو اس کے بارے میں استقبال ہوگا اور خوش ہوں گے، اور روحانیت کے سفر میں اگر کوئی نکلے گا تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو پسند کریں گے، ورنہ اعتراض ہوگا، اور وہ اعتراض کرنے والا بھی ظالم اور دشمن نہیں ہے۔ ماحول ختم ہو گیا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا ختم ہو گیا۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ یہاں سندھ سے، اور اس دور میں سندھ یہ نہیں ہوتا تھا، ملتان سے آگے سارا سندھ اور بمبئی کا علاقہ سارا سندھ کے علاقے سے ایک بندہ آتا تھا حضرت کے پاس وقت گزارنے کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے شلوار جو بلوں کی ہے، ایک بل اگر میلا ہو گیا دوسرے بل کو آگے کر دیا، دوسرا میلا ہو گیا تیسرے بل کو آگے کر دیا، تو وہ نہانا بہت کم، بہت نفیس مزاج تھے۔ تو کہنے لگے حضرت میرا جی چاہتا ہے آپ کی کوئی خدمت کروں۔ تو فرمایا تو سال میں ایک دفعہ آیا کر۔ وہ سال میں 2 دفعہ جاتا تھا، تو میری خدمت یہ ہے کہ تو سال میں 1 دفعہ آیا کر۔ اتنا لمبا سفر کر کے وہ جاتے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے، صرف اللہ کے دوست کے پاس اللہ سیکھنے جاتے تھے، اللہ سیکھنے جاتے تھے۔ اور پھر جب اللہ سیکھنے جاتے تھے اس کے سلے میں اللہ کیا دیتا تھا۔ ایک بندے کے دل میں آیا کہ میں کسی اللہ والے کے پاس جاؤں، ان کی خدمت کروں، بخت اور نصیب بھی بدل جائے اور ان کی خدمت کی برکت سے کوئی اللہ کا نام بھی مل جائے۔ بہت عرصہ رہا، ایک دفعہ حضرت نے فرمایا جا، اللہ تیرا سویا نصیب جگائے گا، سویا نصیب جگائے گا، اور جا کے گھر والوں کے پاس جا، اتنا عرصہ ہو گیا، دیر ہو گئی۔ سفر میں چل پڑا، شام ہو گئی، کہنے لگا کہ کوئی جگہ تلاش کروں رات کے قیام کے لیے، کسی نقصان درندے سے بچنے کے لیے۔ تو دیکھتے دیکھتے ایک غار دیکھی، ایک غار میں جا کے دیکھا، رات کی تلاش کے لیے، رات کے قیام کے لیے، جگہ کی تلاش کے لیے جا کے دیکھا تو ایک بندہ سو رہا ہے، بہت گہری نیند سو رہا ہے۔ آپ تو نہیں سو رہے ہیں؟ نا اس نے کہا یہ جھوٹ نہ بلوائیے گا، یہ جھوٹ نہیں بلوائیے، ہم یہاں سچ کی بات کریں گے، یہ جھوٹ نہ بلوائیں۔ ایک بندہ ہر بات پہ کہتا تھا یہ جھوٹ نہ بلوائیں، میں نے کہا میں جھوٹا بلوانے کے لیے کھڑا، آپ جھوٹ نہ بلوائیں یہ بات، میں کہا میں سچ بلواؤں گا یا جھوٹ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر بات پہ کہتے ہیں ہاتھ۔ اس دن میں نے ایک اور دنیا کا بندہ دیکھا، میں نے بات کی، اس نے ادھر والے کو بھی ہاتھ مارا، ادھر والے کو بھی ہاتھ، میں کہا تو کلندر ہے۔ میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں، ادھر والے کو بھی ہاتھ مارا، ادھر والے کو بھی ہاتھ مارا، دونوں کو مصروف کر دیا۔ چلو شکر ہے اب جاگ گئے۔ دیکھا کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور اس کا ہم شکل ہے، بالکل وہی کا وہی، اور گہری نیند سو رہا۔ حیران ہو گیا، جنگل ویرانہ بیابان، یہ کون ہے؟ خیال آیا میں اس کو اٹھاؤں، بہت گہری نیند، اس کو جھنجھوڑ کے اٹھایا، جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ تو اٹھانے کے بعد پوچھا تو کون ہے؟ کہا جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہے وہ تو ہوں، میں تیرا سویا ہوا بخت اور نصیب ہوں، اب جاگ اٹھا۔ ہاں تو کسی فقیر کے پاس اتنا عرصہ رہا،
मेहनत, इबादत और खिदमत करता रहा, अब मैं तेरा नसीब जाग उठाऊं। इसको समझ ना आई और वो बंदा गायब हो गया। रात वहां गुजारी। सफर करते करते अपने मकाम पे जब अपने घर के करीब पहुंचा, बादशाह की सवारी आ रही थी। हर तरफ शोर, हटो बचो, हाथी घोड़े लोग चौकदार, हर तरफ। ख्याल आया ये भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं। मेरे घर में फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती है और यहां बादशाहत है। पता नहीं क्या जहन में आई बात। जूता उतारा और बादशाह के ताज का निशाना लेके जो मारा, जूता उतारा। बादशाह के ताज पे जो मारा, वो गया बादशाह का ताज। शोर मच गया, पकड़ो, आगे बढ़ो, संभालो, जाने ना पाए चोर फलां। कुछ ताज लेने भागे, कुछ किसी ने इसको पकड़ा। जो ताज लेके आए तो वो मुबारक मुबारक करते हैं, जान मुबारक, सलामत। क्या हुआ? कहा कि एक बारीक सांप, इंतहाई जहरीला। बादशाह ने यूं ताज उठाया और ताज रख दिया। वो जहरीला सांप उसके अंदर बैठा था। अगर वो डस लेता तो अगला पानी का घोंट, अगला सांस ना होता। लगता यह है कि इस बंदे को पता चल गया कि बादशाह की जान को खतरा है। इसने कहा मैं कैसे पहुंचूं? इसने ताज को उड़ा दिया। उसने कहा जिंदाबाद, चलो भाई। बख्त बेदार हो गया। अब उल्टी भी सीधी हो रही। क्या हो गया? बख्त अब उल्टी भी सीधी हो रही। किया काम उल्टा, सारे सीधी हो गई। और बादशाह ने अपने दोस्तों में शामिल कर लिया कि ये अजीज है, मोहसिन है, मोहसिन है। बादशाह का घोड़ा गुम हो गया। बादशाह का घोड़ा। उसने कहा कि भाई मेरा घोड़ा तलाश करो। भागे भागे। साफ हुआ, एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, उनको पता नहीं था। कहने लगे तुम देखा घोड़ा कहां है? घोड़ा कहां है? चुप। नमाज के बाद उसने सलाम फेरा ना, उन्होंने कहा लगता है दाएं तरफ है। उसने सलाम फेरा, घोड़ा मिल गया। उसने कहा यह तो अल्लाह का कोई दोस्त है। हर उल्टी सीधी होती गई, होती गई, होती गई। क्यों? लंबा वाक्य है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। उसकी वजह है कि वो वहां से बख्त को बेदार, सोया हुआ बख्त बेदार हो गया था। सोया हुआ बख्त बेदार हो गया था। आप ऐसे नहीं आए, कुछ फैसले करवाने आए। जब बख्त बेदार होता है फिर इज्जत, रिस्क, रूहानियत, दौलत, खैरें, बरकतें, रहमतें, गैबी निजाम मुतवज्जे होता है। फिर अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जे होती है। अल्लाह पाक ने आपको इस सोहबत की बरकत से ये दिया है और ये देना है इंशाअल्लाह। ये दिया है और ये देना है इंशाअल्लाह ताला। इसको सादत भी समझें और इसको अपने लिए गनीमत में समझें। सादत भी समझें और अपने लिए गनीमत में समझें कि सोहबत की बरकत से अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने यह अता फरमाया है इंशाअल्लाह ताला। यहां आने को हमेशा सादत समझें। और अगर कदम कभी बोझल हो जाए तो कदमों को खुद समझाएं कि कदम बोझल हो जाए तो उनको कहें जा कह रहा। और कभी दिल चाहे अगर यहां से छोड़ चल तो अपने आप को संभालना है। क्या करना है? संभालना।
ایک چیز بتائیں، اگر آپ کو قیامت کے دن صف لمبی لگی ہو اور وہاں کوئی بندہ کہے کہ میری سفارش کر، میں نے تجھے ایک لقمہ کھلایا تھا، گھونٹ پانی پلایا تھا، اور جس وقت ماں باپ سب چھوڑ جائیں تو دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان ہوگا۔ صبح سحری کے وقت خدمت میں اپنے آپ کو لگا دینا، برتن دھونے، اٹھانے، کھانا کھلانے، پتہ نہیں اس لقمے کے بدلے میں مجھے اللہ کیا عطا فرمائے گا، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چن لیا کریں، ٹکڑے چن لیا کریں، اور ٹکڑوں کو کھایا کریں۔ خاص طور پہ جوان ان ٹکڑوں کو کھایا کریں، بہت ملتا ہے۔ میں ساری عمر بچے ہوئے ٹکڑے ہی کھائے ہیں، ساری عمر بچے ٹکڑے کھائے، اور سحری کی خدمت یاد رکھیے گا، مجمع کو سنبھالنا، پانی، کھانا، دسترخوان سمیٹنا سحری کی خدمت ہے۔ اس کو بہت اللہ سے مانگیں گے اور توجہ بھی کریں گے۔ اب ہمارا بندش توڑ لاہوتی عمل ہے، اور اسی ذکر کو ہی کرنا ہے، اسی ذکر کو کرنا ہے، اور اسی ذکر کو کرتے ہی پھر مراقبہ اور پھر دعا ہوگی۔ لیکن اس ذکر کو پہلے سنے ہے کیا؟ یہ جو کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین کاف ہے، اور جن لفظوں سے پہلے اللہم لگے، اس سے بڑی کائنات کا اسم اعظم نہیں ہے، بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ اپنی مشکلیں، پریشانیاں